قال اللہ تعالی فی شان عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلی آلہ سیدنا وسلم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وہ لوگ جو کہ قول کو سنتے ہیں اور اس کے اچھے پہلو پر عمل کرتے ہیں. حضرت شاہ الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ محفل سما کے جواز پہ اس آیت سے استدلال فرماتے ہیں. حضرات محفل سما یہ قوالی جسے کہتے ہیں یہ قول سے ماخوذ ہے. قول سے قوال بنا اور قوالی بنا. یہ عربی لفظ ہے قولا یقول. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی بات کو بار بار ریپیٹڈ کہنا. آپ نے قوالی میں سنا ہوگا کہ قوال ایک ہی شعر کو بار بار پڑھتے رہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں اسی شعر کو پڑھے جاؤ مقرر پڑھے جاؤ کیونکہ ان کو اس سے لطف آتا ہے. تو قول یہاں سے ثابت ہے اور کسی قول سے بنا قوال کہتے ہیں بار بار پڑھنے والا بولنے والا بار بار. خاص طور سے قوالی میں وہ شعر بار بار پڑھنے والا. اور قوالی اسے کہتے ہیں اس کلام کو کہتے ہیں جس کلام میں مخصوص اشعار بار بار پڑھے جائیں جو آپ بزرگان دین کے آستانوں پر اور درگاہوں پر اکثر سنا کرتے ہیں. یہاں حضرت مولانا صاحب میں بھی جمعرات کے دن قوالی ہوتی ہے. قوالی یا محفل سما یا ہم یوں کہیں کہ گانا جب ہم اشعار کو ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں سر میں پڑھتے ہیں تو اسے گانا کہتے ہیں عام زبان میں. اور موسیقی کاروں کی زبان میں اس کو راگ کہتے ہیں کہ بھئی راگ میں پڑھ رہا ہے. اور یہ ہمیں دین اسلام میں جگہ جگہ یہ دیکھنے کو ملتی ہے. یہ چیز ہم حدیث میں دیکھتے ہیں تو حدیث میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, صحابہ کی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہے, اور تابعین تبع تابعین اور بعد کے جو مشائخین اور اولیاء اکرام ہوئے ہیں ان کی زندگیوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ لوگ ترنم کے ساتھ کلام پڑھا بھی کرتے تھے, گایا کرتے تھے اور سنا بھی کرتے تھے. بعض تعصب پسند لوگ, اس میں بعض تعصب پسند علماء بھی ہیں اور بعض تعصب پسند عوام بھی ہیں, وہ گانے کا نام سنتے ہی انکار کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام میں گانا حرام ہے, اور گانے سے مراد وہ برا گانا لہو سمجھتے ہیں. اور ایک بات اور شروع میں کہتا چلوں کہ جب ہم کہتے ہیں گانا تو یہ جو نسل ہے یہ جو لوگ آج ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے گانے کے نام پہ وہی کچھ سنا اور دیکھا ہے جو ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے یا فلموں میں دکھایا جاتا ہے. اور جو ینگ جنریشن ہے 20 سال کی 30 سال کی وہ گانے سے وہی مراد لیتی ہے. گانا تو اسلام میں نہ جائے, لاہور والا کیا بات کر رہے ہو آپ. اب سنیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پینا اسلام میں ناجائز ہے تو آپ کہیں گے صاحب کیا پینا ناجائز ہے یہ بھی تو بتائیے. کیا پینا ناجائز ہے؟ شربت پینا ناجائز ہے, پانی پینا ناجائز ہے, دودھ پینا ناجائز ہے جی. کیا چیز؟ چاشنی پینا ناجائز ہے, جوس پینا ناجائز ہے. میاں صاحب یہ تو بتائیے کیا چیز پینا ناجائز ہے؟ اگر میں کہوں کہ بھئی شراب پینا ناجائز ہے, ناپاک پانی پینا ناجائز ہے, الکوہل پینا ناجائز ہے, تو آپ فوراً قبول کر لیں گے کہ ہاں یہ تو ناپاک چیزیں ہیں تو بالکل ناجائز ہے. لیکن لوگوں کا ذہن یہ کیوں قبول نہیں کرتا کہ جب کہا جاتا ہے کہ بھئی اسلام میں گانا بھی جائز ہے تو کیا گانا جائز ہے, تو ان کی عقلیں فیل ہو جاتی ہیں اور وہ یہ تصور نہیں کر پاتے کہ اللہ کی حمد گانا جائز ہے, نبی کی نعت گانا جائز ہے, نبی پر سلام پڑھنا جائز ہے, اللہ کے ولی کی منقبت پڑھنا گانا سننا جائز ہے.
بھائی آپ کا ذہن ایک ہی طرف کیوں جاتا ہے, دوسری طرف کیوں نہیں جاتا, اور اتنی شدت کیوں اختیار کر جاتے ہیں؟ جس طرح پانی پینا جائز ہے, شربت پینا جائز ہے, پاکیزہ چیز کو پینا, دودھ پینا جائز ہے, اسی طرح گانا تو کیا گانا, پاکیزہ کلام کا گانا اور سننا جائز ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سنا ہے؟ جی ہاں بالکل سنا. میں نے پچھلی مرتبہ ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ایک پیغام لے کر آیا اللہ تعالیٰ کے, رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے امت کے اولیاء اکرام فقراء دوسروں سے 500 سال پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے, آپ کا چہرہ کھل اٹھا اور فرمایا کہ اس وقت کوئی ہے جو ہمیں کچھ سنائے. تو معلوم ہوا کہ خوشی کے موقع پر گانا سننا, پاکیزہ کلام سننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا. سبحان اللہ. بشارت دی خوشی کی کہ 500 سال پہلے آپ کی امت کے فقراء جنت میں چلے جائیں گے. آپ خوش ہوئے, فرمایا کہ صحابیوں سے کوئی ہے جو مجھے کچھ سنائے. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد گائی, تو رسول اللہ خوش ہوئے اور جھومنے لگے, اور صحابہ بھی جھومنے لگے. اس واقعے سے ثابت ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں 2 لڑکیوں سے گانا سن رہی تھی, اور وہ دف پر گا رہی تھی. دف بجاتی جاتی اور گاتی جاتی, اور اسی کمرے مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹے ہوئے تھے, سو نہیں رہے تھے, لیٹے ہوئے تھے, اور منہ پہ کمبل ڈال رکھا تھا اپنے چہرے پر. یک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں دستک دے کر, اور وہ ان گانے والی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شیطانی کام ہو رہا ہے. فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے سے کمبل ہٹاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ابو بکر ان کو گانے دو, آج عید کے دن ہیں, یہ عید کے دن چل رہے ہیں, خوشی کے دن ہیں, ان کو گانے دو, خوشی منانے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نے انہیں کہا ہاں اے لڑکیوں رک جاؤ, مت گاؤ, تمہیں شرم نہیں آ رہی, نبی کے گھر میں گا رہی ہو, یا ابو بکر تم صحیح کہہ رہے ہو؟ نہیں, بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہی منع کر دیا کہ ان کو کچھ نہ کہو, گانے دو. سبحان اللہ. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اسی طرح ایک واقعہ, ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں, اور آپ کو بتاؤں کہ 45 صحابہ کے میرے پاس نام درج ہیں, لسٹ پوری صحابہ کی. 45 صحابہ جو گایا کرتے تھے, اللہ کی حمد گایا کرتے تھے, نبی کی نعت گایا کرتے تھے. 45 صحابہ ہیں, اور ان میں بعض صحابہ وہ تھے جو شاعر تھے اور اشعار لکھتے تھے رسول اللہ کی شان میں, اللہ کی یاد میں. سبحان اللہ. اشعار لکھتے تھے. ہم یہ کہیں کہ اسلام میں گانا ہے ہی نہیں, میوزک ہے ہی نہیں, تو یہ ہماری نادانی ہے, یہ ہماری تنگ ذہنی ہے. ہمیں اسلام دینے والے یہ اولیاء اللہ ہیں, اور ان کے ہاں قوالیاں ہو رہی ہیں, تو کہیں نہ کہیں گانے کا اور قوالی کا ثبوت ملنا چاہیے. دراصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں میں تحقیقی ذہنیت ہم رکھتے نہیں ہیں. جو مولوی صاحب نے بتا دیا ہم نے مان لیا, ہم تحقیق نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو لوگ اللہ کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے, اور یہ حدیث بھی بخاری شریف کی حدیث ہے, کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک انصاری لڑکی کی پرورش کی. جب وہ شادی کے لائق ہو گئی تو آپ نے اس کا نکاح کر دیا. جب اس کا نکاح ہو گیا اور اس کو رخصت کر دیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے عائشہ تم نے اس کے ساتھ کسی گانے والی عورت کو بھیجا جو اس کے ساتھ گاتی ہوئی جاتی؟ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عائشہ یہ انصار لوگ گانے کو بہت پسند کرتے ہیں, کیا تم نے ان کے ساتھ گانے والی عورت کو بھیجا؟ اور ایک حدیث کی کتاب میں یہ حدیث اس طرح آتی ہے کہ جب ان کا نکاح ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, اور پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ اے عائشہ کسی گانے والی کو بلایا تم نے کہ وہ گانا گا کر ان کو سنائے, کیونکہ یہ انصار لوگ گانے کو بہت پسند کرتے ہیں. دیکھیے حدیث سے ہمیں دولہا دلہن کے لیے گانا گانے کا ثبوت مل رہا ہے, اور
فقہاء اکرام بھی، علماء اکابرین بھی یہی کہتے ہیں کہ دولہا دلہن کی تعریف میں ان کے نکاح کے وقت، ان کے نکاح کے دن گانا، دولہا دلہن کی تعریف میں ان کی اچھائی اور خوبی بیان کرنا یہ جائز ہے، بجائے اس کے کہ فلمی گانے بجائے جائیں۔ پاکیزہ کلام تو اسی سے نکاح میں سہرا پڑھنا ثابت ہے، سہرے میں دولہا دلہن کی تعریف کی جاتی ہے، اسی سے سہرا پڑھنا ثابت ہے۔ آج کل کے مولوی کچھ سوچتے نہیں ہیں، بے دھڑک جو ہے فتویٰ لگا دیتے ہیں، حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ ارے تاریخ تو اٹھا کے دیکھو مسلمانوں اپنی، کیا نہیں ہے تمہارے اسلام میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں بھیجا گیا ہوں کہ دین کو سخت کر دوں، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ دین کو نرم کروں۔ اے لوگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی کھیلا کودا کرو، خوشی منایا کرو۔ میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ دین کو سخت کر دو، اپنی زندگیوں کو تنگ کر لو، ہرگز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تنہائی میں اکیلے تھے، آپ اپنے گھر میں، اس وقت آپ کچھ گا رہے تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ حدیثیں میرے پاس موجود ہیں، اگر آپ کو چاہیے آپ مجھ سے لے سکتے ہیں، میں بغیر حدیث پڑھے یہاں بولتا نہیں، سنی سنائی حدیثیں میں سناتا نہیں، جب تک کہ حدیث میرے سامنے نہیں آ جائے، میری ٹیبل پہ میں آپ لوگوں کو نہیں سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں کچھ اشعار گا رہے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ باہر کھڑے تھے گھر کے، انہوں نے آواز سنی، دستک دی اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت عمر نے ان کو اندر بلا لیا تو پوچھا، اے عمر آپ کچھ گا رہے تھے ابھی؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کہا، ہاں میں اکثر تنہائی میں گایا کرتا ہوں، اشعار پڑھتا ہوں۔ اب اس گانے کو نادان لوگ ادھر ادھر نہ لے جائیں بھائی، وہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے، یہ نبی کی نعت گا رہے ہوں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں کچھ اشعار گا کر رو رہے ہوں گے، کیونکہ ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بڑھیا کی جھوپڑی پہ جایا کرتے تھے، اس بڑھیا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیالہ تھا جس میں سے آپ پانی پیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بڑھیا کے پاس جاتے، اس کی جھوپڑی میں، اور کہتے ہیں بڑھیا مجھے رسول اللہ کا وہ پیالہ دکھا لا کے۔ وہ بڑھیا پیالہ لا کر دیتی تو آپ اس پیالے کو دیکھ دیکھ کر روتے اور گایا کرتے، اشعار پڑھا کرتے اور رویا کرتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، دیکھیے آپ کو کہاں کہاں نہیں ملے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل، اماموں پہ آ جائیے، ہم میں کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے یا نہیں؟ اور ہم ان کے طریقوں پر نماز پڑھتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں، ہمارا پورا دینی فقہی نظام اسی سے چلتا ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کو سناؤں، سما سے متعلق، گانے سے متعلق، امام ابو حنیفہ کا کیا رویہ تھا، آپ کا کیا نظریہ تھا۔ آپ کا ایک پڑوسی تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ روزانہ رات کو گایا کرتا تھا، اور یہ بھی سن لیجیے عربی میں وہ گایا کرتا تھا، وہ کوئی اللہ کی نہ حمد گا رہا تھا اور نہ کوئی وہ نبی کی نعت گا رہا تھا، وہ ایسے ہی کچھ گا رہا تھا، لیکن اچھا کلام گا رہا تھا، پاکیزہ کلام۔ اس زمانے کے لوگ پاکیزہ ہوتے تھے اور وہ پاکیزہ ہی کلام گایا کرتے تھے۔ آج کل تو خرافات اس قدر ہیں کہ ذہنوں میں گانے کے نام پہ گندگی آتی ہے، تو وہ گا رہا تھا، روزانہ گایا کرتا تھا، اور حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ روزانہ سنا کرتے، گھر میں آواز آیا کرتی تو وہ سنا کرتے تھے۔ ایک دن اس کے گانے کی آواز نہیں آئی تو آپ نے معلوم کیا کہ بھائی آج یہ نہیں گا رہا، کیا بات ہے، کہاں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ خلیفہ نے اس کو قید کر لیا ہے، کسی معاملے میں وہ گرفتار ہو گیا، وہ کہیں پایا گیا کسی لوگوں کے ساتھ تو اس کو بھی اٹھا لیا اور گرفتار کر لیا، تو وہ قید میں ہے۔ تو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فوراً خلیفہ کے پاس گئے اور خلیفہ سے جا کر اس کا نام کہا کہ اس نام کا ایک شخص تمہاری قید میں ہے تو اس کو آزاد کر دو۔ تو خلیفہ نے اپنے سپاہی کو بلا کے کہا کہ اس نام کے جتنے بھی لوگ ہوں سب کو آزاد کر دو۔ وہ آزاد ہو گیا۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، ہاں بھائی
تم روزانہ جس طرح گایا کرتے تھے اب اسی طرح واپس گاتے رہو. سبحان اللہ. جی آپ نے یہ نہیں کہا کہ گانا نہیں چاہیے، گناہ ہے، حرام ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں. آج کل کے علماء تو 4 ہاتھ آگے چلتے ہیں، بات اتنی سی ہوگی تو اتنی بڑی بیان کرتے. یہ امام وقت ہیں، یہ پوری امت کے امام ہیں، یہ امام ابو حنیفہ ہیں جن کے طریقے پہ ہم یہاں نیت باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، جن کے طریقے پر ہم نکاح کرتے ہیں، جن کے طریقے پہ ہم عید اور بقرعید مناتے ہیں. ہمارا پورا دینی نظام ان کے طریقے پہ چل رہا ہے. وہ گانے والے کو منع نہیں کر رہے کہ تو کیوں گانا گا رہا ہے، بلکہ پسند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں گایا کر. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ حدیث گایا کرتے تھے، گا کر سنایا کرتے تھے، اور آپ کے استاد سارنگی کے اوپر حدیث گایا کرتے تھے. جیسے نعت گاتے ہیں، حمد گاتے ہیں، اس طرح آپ کے استاد گایا کرتے تھے. میرے پاس کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے. سبحان. اب آ جائیے، یہ تو میں نے آپ کو ثبوت دے دیے، اولیاء اکرام، انبیاء علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے صحابہ اور تابع تابعین تک. اب آ جائیے اولیاء اکرام. اولیاء اکرام کے سلاسل طریقت 4 مشہور ہیں: چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ. جن میں سے صرف چشتیہ سلسلے میں محفل سماع قوالی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے سلسلے کے بزرگوں نے سماع نہیں سنا، انہوں نے اللہ کی حمد و نعت نہیں سنی، ترنم کے ساتھ سنی نہیں ہے، گائی نہیں. ایسا نہیں ہے. سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، کتابیں اٹھائیے اور پڑھیے. کون سے اللہ کے ولی ایسے ہیں جنہوں نے صاحب اللہ کی تعریف سننا گوارا نہیں کیا یا نبی کی نعت سننا گوارا نہیں کیا؟ کوئی ملے گا ہی نہیں ہے. سب اللہ رسول کے عاشق تھے اور ان کی شان میں کلام سننا پسند کریں. ایک بات بتائیے، اتنی قوالیاں ہوتی رہتی ہیں، کیا یہ پاکیزہ کلام نہیں ہے؟ کوئی قوال اللہ کی نعت گا رہا ہے، کوئی مولانا ضیاء الدین صاحب کی منقبت گا رہا ہے، کوئی خواجہ صاحب کی منقبت گا رہا ہے، کوئی اللہ کی حمد گا رہا ہے، اللہ کے ولیوں کے کلام پڑھ رہا ہے، گا رہا ہے. کیا گناہ ہو گیا بھائی؟ بے شک. پاکیزہ کلام صحابہ اکرام خدا شار گایا کرتے تھے. ایک صحابی تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے اور آپ سے اجازت چاہی کچھ پڑھنے کی. تو انہوں نے یہ اشعار پڑھے: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاء. ترجمہ سنیے: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاء. اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی عورت نے آج تک جنا ہی نہیں. بے شک. سبحان اللہ. خلقت مبرئا من کل عیب. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر نقص اور ہر عیب سے اس طرح پاک و صاف پیدا فرمایا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھ کر آپ کو بنایا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات، یہ صحابہ اکرام اس طرح گایا کرتے تھے. میں تو ابھی میں گانا نہیں جانتا، گا کر سناتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ میں آپ کو قوالی کے متعلق دلائل دے رہا ہوں، ثبوت دے رہا ہوں، قرآن سے، حدیث سے، حضور کی زندگی سے، صحابہ اکرام کی زندگی سے آپ کو حوالے دے رہا ہوں. ایسے ظاہر پرست اور خشک مزاج مولویوں سے دور رہیے جو آپ کے عقیدے خراب کر دیں، اور آپ کو ان اولیاء اکرام سے کہ جنہوں نے ہندوستان آ کر آپ کے بزرگوں کو کلمہ پڑھایا، جس کی بدولت آج آپ مسلمان ہیں اور مسجدیں بھری ہوئی ہیں آپ سے، وہ لوگ، ایسے مولوی، ایسے گمراہ لوگ آپ کے عقیدے خراب کر کے آپ کو ان اولیاء اکرام کے آستانوں سے، چوکھٹوں سے دور کرتے جا رہے ہیں. اور خدا را اپنی نوجوان نسل کو سنبھالیے، ان کو چھٹپن میں ہی، بچپن میں ہی درگاہ لائیے، خانقاہوں میں لائیے، اور خدا را بزرگان دین کے سلسلوں میں مرید ہوئیے، تاکہ بزرگان دین کی تعلیمات آپ کے گھروں تک پہنچے، آپ کی نسلوں تک پہنچے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر آپ ان چیزوں سے دور رہیں گے تو آپ اپنی اولادوں کو، نسلوں کو کیا دیں گے؟ آج جو کچھ آپ کے اندر عقیدت ہے، بزرگان دین سے محبت ہے، وہ نسل در نسل آپ کے بزرگوں سے آپ کے اندر چلی آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ آستانوں پہ حاضر ہوتے ہو.
اس عقیدے کو آگے بھی بڑھانا ہے. آگے بڑھانا ہے تو اپنے بچوں کو درگاہ کی طرف لانا ہے, بتانا ہے کہ اولیاء اکرام کا کیا پیغام ہے, ان کو بتانا ہے, تعارف دینا ہے کہ یہ وہ اولیاء اکرام ہیں جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں, جن کی وجہ سے آج ہم ایمان والے ہیں, تو وہ یہ اولیاء اکرام ہیں. خواجہ صاحب سے پہلے کون ہندوستان آیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. بے شک بے شک. اوکے. اور پھر آپ نے یہ سلسلہ جاری کیا. میرے بھائیوں, یہ چشتیہ, قادریہ, نقشبندیہ سلسلے دراصل ہیں کیا؟ یہ اللہ کے ولیوں کی تبلیغی جماعتیں ہیں. سبحان اللہ. لیکن فرق یہ ہے کہ آج کی جماعت صرف زبان سے تبلیغ کرتی ہے اور اولیاء اکرام اپنے عمل سے, کردار سے اور سلوک سے تبلیغ کرتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. اوکے. فرق یہ ہے, اولیاء اکرام عمل کر کے بتاتے تھے, سبحان اللہ. اوکے. نیکی کر کے بتاتے تھے, نیک سلوک کر کے بتاتے تھے. آج خالی زبان سے کہا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو زندہ کیا, بے شک. جن کی وجہ سے اسلام فخر کرتا ہے. اوکے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اسلام ہر کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. ان کو نہیں چھوڑنا ہے. ان کو چھوڑ دیا تو گویا اسلام چھوٹ گیا. تو اگر مسلمان بنے رہنا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی صحیح عقیدے پہ رکھنا ہے تو اولیاء اکرام سے جڑیے, ان کے آستانوں سے جڑیے اور ان کے طریقوں کو, ان کی باتوں کو اپنی زندگیوں میں اپنائیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.